کریم نے قرآن میں اسی آیت میں فرمایا تم لوگ آپس میں دشمن تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا، بہن بیٹی کا مقام نہیں تھا، ماں کو منڈیوں میں بیچ رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، سامنے گرامی یہ حال تھا، لیکن رب نے کہا پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم نے کیا کرم فرمایا؟ اس کو تم آدان اللہ بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں پیار پیدا فرمایا، بین قلوبکم، یہ قرآن کے الفاظ، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نعمت کے صدقے اللہ کریم نے تمہیں آپس میں کیا بنا دیا؟ اخوانا، بھائی بھائی بنا دیا۔ اور آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، رب قدوس نے تمہیں وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس جہنم میں گرنے سے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامنے گرامی ایک یہودی جو پہلے یہودی تھے، نام ان کا عبداللہ ہے، اور پھر اسلام قبول کیا ہے، یہ بہت بڑے یہود کے عالم تھے۔ آپ اندازہ کیجیے، سننا بہت بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت عبداللہ یہ یہود کے عالم سے پوچھا گیا، یہ 20 سوال انہوں نے تیار کیے۔ کتنے سوال تیار کیے؟ 20 سوال، کہ میں نے جا کر حضور کو لاجواب بنایا اور یہ جو توحید کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے کو مانا ہے۔ 20 سوال جناب تیار کر کے جا رہے ہیں، کہاں پہ؟ حضور سے سوال کرنے کے لیے۔ میرے آقا خطیب میں خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں اتنے مان سے جا رہا ہوں کہ آج حضور سے سوال کر کے آقا کو لاجواب کر دینا ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آج لاجواب نہیں ہونا، خود لاجواب ہو کے بے مثال بن جانا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جو ہی میں حتیم میں پہنچا، خانہ کعبہ کے سامنے پہنچا، اور مصطفیٰ کریم کی چہرے پر میری نظر پڑی اور رخ مصطفیٰ سے نظریں اٹھی اور مجھ پر پڑی، کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو بھول گیا کہ میں نے 20 سوال کون سے تیار کیے تھے، میں نے بے طریق پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی ذات۔ آج بھی جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نبی کے فیض پائے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ نا تو چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو جھٹ سے منہ سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ ان کے چہروں سے رب کی انوار و تجلیات برس رہی ہے۔ اور سامعین گرامی، یہی آقا کا تحفہ ہے۔ اور دیکھیں جو انسان حضور کو لاجواب کرنے جا رہا ہے، وہ خود لاجواب ہو گیا، اور کہنے لگے پھر لاجواب نہیں صرف ہوئے، لاجواب ہو کے بے مثال بھی بن گئے، کہ حضور کے صحابی بن گئے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، رخ مصطفیٰ کی زیارت پا کے۔ اور سامعین گرامی، ان نعمتوں سے، ان برکتوں سے آپ اور میں بھی مالا مال ہو سکتے ہیں کہ جب ہم حضور سے محبت کا رشتہ بنائیں۔ ایک مدینہ طیبہ کے اندر یا مکہ کے اندر ایک بزرگ ابن ثابت کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن بنان الحمال رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ساری زندگی میں 60 سال لگاتار مکہ سے ہر سال جاتے تھے مدینہ طیبہ حضور کے روضے انور کی زیارت کے لیے۔ 60 سال لگاتار جاتے رہے، ایک سال نہیں جا سکے، گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، حضور کی تو عادت چھایا، اس حال میں حضور تشریف لے۔ آقا کریم نے فرمایا اے غلام، ہر سال تو آتا تھا، اس سال تو نہیں آیا، اب تیرے آقا تجھے زیارت کرانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، اور تو بھی زیارت کر لے، اور خود بھی غلام کی زیارت کروائی۔ اور یہ کمال کہاں سے ملتا ہے؟ جب کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اپنے پاک نبی کے ساتھ وابستہ ہوگا، دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس انسان کو پھر ولینے کے لحظات کی خیرات عطا ہوگا۔ دیوی والو، آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ مقدر والے لوگ ہیں، آپ قسمت والے لوگ ہیں کہ آج آپ نے اپنے گاؤں کی جامعہ مسجد میں اپنے پاک نبی کی آمد کا یہ جلسہ منعقد کر کے حضور سے عہد و پیمان اپنے آقا سے باندھ کر پختہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اور ہمارا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے رب راضی ہو جائے، مولا تو نے اپنا پیارا حبیب عطا کیا، ہم تیرا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس بات پر خوش ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اے مالک تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو نے وہ نبی عطا فرمایا کہ جس نبی کی
آمد کے تصدق کے ساتھ ہم سب کو دنیا کے کچھ معاوضے پائیں۔ آقا کریم تشریف لائے، آقا کریم نے ابو ذر بزرگ کا سبق دیا، حضور اگر آپ کے ساتھ کوئی برے رویے سے بھی پیش آتا تو میرے آقا کریم اس سے بھی پیار کرتے تھے۔ غزوہ احد کا میدان، احد کے میدان، احد کی جنگ کا منظر پڑھ لیجیے، آقا کریم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آقا کریم سے کہا گیا یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کیجیے، حضور نے فرمایا مجھے نام سے بھیجنے والا نہیں بنا کر بھیجا، مجھے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ جو ان کے لیے رحمت اور رب کی طرف سے خیر مانگے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اے مولا یہ نہیں جانتے کہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، یہ نہیں سمجھتے تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، لیکن وہ بندہ جو جانتا سمجھتا ہو اس کا معاملہ الگ ہے، وہ جان بوجھ کر کسی غلط معاملے کی طرف الجھے اس انسان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو انجانے میں اس وقت بکرۃ البیع کا وقت گزرا ہوا تھا، ان لوگوں میں جاہلیت مجھ پر تھی، آقا کریم نے فرمایا مجھے دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا، مجھے خیر مانگنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن جب بات آتی خدا کی، جب بات آتی دین کی، تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر دعا بھی کرتے تھے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، دشمنوں کی وجہ سے، ان کی لڑائی کے اندر معاملے کی وجہ سے آقا کریم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مولا ان لوگوں کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو۔ فرض خداوندی پر اتنے میرے آقا پختہ تھے، اتنا اہتمام تھا کہ دنیا والوں کو بتلایا ذات کی بات کی تو معافی کا اعلان کر دیا، لیکن ذات خدا کی باری آئی یا عقائد کی بات آتی پھر مصطفیٰ کریم اس بات سے رنجیدہ اور غصے میں بھی ہو جاتے اور بددعا بھی کرتے تھے، کیوں کہ جو بات حق ہوتی ہے اس کو جو فرض کی حیثیت رکھتی ہے قرآن اور حدیث کے آئینے میں اس کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اس وقت انسان ٹھکراتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صاحبوں اس انسان کے لیے انتہائی مشکل اور مصیبت کا وقت ہوتا ہے، اور وہ معاملہ انسان کے لیے بڑی تنگی کا نماز کتنے بجے جاؤ آخری بات کرتے ہیں، اس کے بعد آسان کی طرف جاتے ہیں۔ نماز کا وقت، نماز عصر کا وقت قریب ہے۔ سامعین گرامی آخری بات، ہرقل بادشاہ کی جا کے باتیں بہت کرتے تھے، لیکن بخاری شریف کی ابتدائی احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ہرقل بادشاہ اور روم کا بادشاہ ہو رہا ہے، اور یہ علم بھی رکھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ علم نجوم بھی اور اپنی کتابوں کے تورات کی زبور انجیل جو پرانی پہلی کتابیں رب کی طرف سے نازل شدہ تھی ان کا بھی علم رکھتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ حضور کی رحمت نے دنیا میں تبدیل کیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اسلام نہیں قبول کیے وہ اللہ کس حد تک حضور کو مانتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ بیت المقدس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اصحاب بھی تھے، اور ابو سفیان یہ اپنے چند لشکر کے ساتھ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ ہرقل بادشاہ کی مجلس میں تھے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ جس نبی کا تم بتا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ کے توحید و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اس کے بارے میں چند سوال کروں گا تم سے، تم نے سچ سچ بتانا ہے۔ اور ابو سفیان کو کہا کہ جو تمہارے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں نا ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیں، اور تم سے میں سوال کروں گا، اور اگر یہ جھوٹ بولے تو تم جو ان کے ساتھ آئے ہو تم نے اس کی بات کو سچا کر کے دکھانا ہے کہ یہ بات سچی کر رہے ہیں یہ جھوٹی کر رہے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے پہلے سوال کیا ابو سفیان سے کہ اے ابو سفیان یہ تو بتاؤ کہ جس نبی کے بارے میں کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا، حضور کی عظمت سنیں، حضور کی شان سنیں، ان کا نسب کیسا ہے۔ ہرقل بادشاہ نے جب یہ سوال کیا تو ابو سفیان نے کہا ان کا نسب تو عالی شان ہے، عالی مرتبہ ہے، ان کے نسب جیسا کسی کا نسب ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا کہ اے ابو سفیان یہ بتاؤ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا کیا ان سے پہلے بھی کسی اور بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے کسی نے اور نے نہیں دعویٰ کیا ہوا، انہوں نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے والدین میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں، ان کے والدین میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے چوتھا سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بہت بڑی عظمت والے لوگ
کرنے والے یا کمزور لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ دنیا کے کمزور لوگوں کو مانتے ہیں. پھر کہنے لگے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ کہنے لگے کہ کچھ نے کہا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. پھر اگلا سوال ہوا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والے جو مانتے ہیں کیا مان کر پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ نہیں، مان کر چھوڑتے نہیں ہیں. بلکہ اگر بلال حبشی ہو دیکھا جائے ایک لمحے کا ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر امیہ جیسا بادشاہ پہاڑ مصیبت کے گرا دیتا ہے. کہتے ہیں اب جان جاتی ہے تو چلی جائے، اب ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ تو پیچھے پلٹتے ہی نہیں ہیں. حضرت بلال حبشی جن کو تپتی صحرا پہ لٹایا گیا، سینے میں پتھر لگائے گئے، پاؤں میں یا گلے میں رسیاں ڈال کے گلیوں میں جو ہے گھسیٹا گیا. کیوں؟ کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. ہمیں تو اس مشکل سے گزارا ہی نہیں گیا، ان کو گزارا گیا ہم سے پوچھو. وہ پڑھتے نہیں. اب میں کہا تو یہ بتاؤ وہ نبی تمہیں کہتا کیا ہے، تبلیغ کیا کرتا ہے؟ اب سبحان اللہ، وہ نبی یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کو مان لو، یہ جو بت پرستی ہے اس کو چھوڑ دو، سچائی بولو. کیا کرو؟ سچائی بولو، نماز پڑھو اور آپس میں صلح رحمی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. اب ہرقل بادشاہ نے پلٹ کر ان سوالوں پر وضاحت پیش کی. وہ کہنے لگا اے ابو سفیان، میں نے تم سے سوال کی اس لیے کیے ہیں، اگر تو خود کہتے ہیں کہ وہ عالی نسل ہے تو رب کی یہ شان ہے کہ وہ نبوت اور رسالت دیتا ہی اسے ہے جو قوم کے اندر عالی نسل انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہے ہی تو عالی نسل تو رسالت انہی کا خاصہ ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے پوچھا کہ شاید وہ کسی کی کو دیکھ کر دعویٰ کاری کیا. اس نے بھی کہا تو میں بھی کر دوں. ایسا بھی نہیں ہے، تو نبی ایسا کرتے بھی نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے. وہ تو رب کے حکم سے دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کے والدین میں سے کوئی بادشاہ ہے دعویٰ کرنے والا. تم نے کہا وہ بھی نہیں. میں نے سمجھا شاید والدین کی وراثت کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ والدین کی وراثت کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کرتے نہیں ہیں. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کو ماننے والے کمزور لوگ ہیں یا عالی طبقہ. تم نے کہا کمزور. تو نبیوں کو اکثر ماننے والے درمیانہ اور کمزور طبقہ ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبیوں کا یہی خاصہ ہے کہ جب ان کے مانتے ان کی شان بڑھتی جاتی ہے، وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور جو مان لیتے ہیں وہ پیچھے پلٹ کے نہیں آتے. اور پھر اس آخر میں کمال کر دیا. اس نے کہا کہ وہ اپنی دعوت دیتے ہیں ایک خدا کی، نماز کی، اخلاق کی، پیار کی، محبت کی. وہ کہتا ہے کہ اگر کاش میں اس نبی تک پہنچ سکتا ہوتا جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں، اس کے بھی وہ وارث بننے والے ہیں. اگر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکا تو میں ان پر ایمان بھی لوں گا اور میں ان کے قدموں کو دھوؤں گا، میں ان کے پاؤں کو دھوؤں گا. اتنی محبت میں آ کر ہرقل کہہ رہا ہے. لیکن یہ ہرقل وہ ہے کہ جو دنیا کی لالچ اور ہوس میں آ کر اسلام نہیں اس نے قبول کیا. سامعین گرامی، لیکن اسلام نہ قبول کرنے والے بھی یہ دعوے کرتے گئے ہیں اور حضور کے خلاف کرتے گئے. حالات کا وقت اتنی جلد